بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار کے لیے مختلف موضوعات پر ہمارے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ان لیکچرز سے مستفید ہو رہے ہیں. اور خصوصاً وہ بچے جو آن لائن کلاسز جوائن کر چکے ہیں اور ان کے لیے ڈیلی بیس پر لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور پھر پی پی ایس سی کی طرز پر ہفتے میں 2 گرینڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، نوٹس وغیرہ ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہاں پر جو لیکچر ہے جو یوٹیوب پر ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اور جن بچوں نے بعد میں اس چینل کو جوائن کیا ہے ان کے نالج میں اگر نہیں ہے اور وہ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے، اس لیے کہ میرے علم کے مطابق آپ کے جو پیپر ہیں وہ نومبر مڈ میں چلے گئے ہیں، یعنی 15 نومبر کے بعد ہوں گے اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تیاری کے لیے. لہذا جو بعد میں آنے والے بچے ہیں اور وہ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں. نکاح کے متعلق مختلف مسائل پر پہلے ایک لیکچر ہو چکا ہے اور جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے نکاح میں کفر کا بیان. کہ نکاح کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کفر ہونا چاہیے، یعنی برابری ہونی چاہیے، اور وہ کہاں پہ ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں نکاح کے لیے کفر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت کا نکاح اس کا جائز ولی اور سرپرست ہی کرے اور اس کا نکاح صرف انہی سے کیا جائے جو ان کے کفر میں ہیں، یعنی کہ جو برابر. اب کفر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کفاءت میں برابری میں کیا کیا چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے فقہاء نے جو ترتیب وائز لکھا ہے اس میں سب سے پہلے کفاءت کے اندر نسب کو دیکھا جاتا ہے. قریش ہے تو وہ قریش کے نسب سے، ہاشمی ہے تو وہ ہاشمی کے نسب سے، اس لیے کہ نسب کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. تو نسب ایک جیسا ہوگا تو ان کی ذہنی ہم آہنگی ایک جیسی ہوگی. اگر ایک کا نسب بڑا ہے دوسرے کا نسب چھوٹا ہے یا اس کے برابر نہیں ہے تو ان کا فطری طور پر آپس میں رہنا اور ذہنی ہم آہنگی کا ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ ان کا جب نکاح تھا اور وہ اسی وجہ سے وہ نباہ نہ ہو سکا اور یہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. اور اس کے علاوہ جو کفر کے اندر دوسری چیز ہے وہ ہے غلامی کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک غلام کا نکاح جو ہے وہ لونڈی کے ساتھ اور ایک آزاد مرد کا نکاح ایک آزاد عورت کے ساتھ ہی کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ غلامی ایک ذلت کی علامت ہے اور ایک غلام مرد کا آزاد عورت کے ساتھ یا آزاد مرد کا غلام عورت کے ساتھ نکاح وہ سوٹیبل نہیں رہے گا اور وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ کفر کے اندر ایک جو تیسری چیز ہے جس کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ ہے مالی حیثیت. دونوں کی مالی حیثیت جو ہے وہ یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بس وہ 100% یکساں ہو بلکہ یکساں نوعیت کی ہو، ملتی جلتی ہو. وجہ یہ ہے کہ مرد کا ہے جو اس کے ذمہ نان و نفقہ ہے اور وہ نان و نفقہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. اگر عورت کی مالی حیثیت مرد سے زیادہ ہوگی اور وہ شادی کے بعد پھر اس کا نان و نفقہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا ہوگا، وہ اپنے میکے کے گھر میں بہت اچھے طریقے سے اور اچھے لباس میں اچھے نان و نفقے میں رہتی ہوگی اور یہاں اگر اس کی معیار کے مطابق وہ نان و نفقہ نہیں ملتا تو لہٰذا وہاں پر پھر مسائل پیدا ہوں گے. لہٰذا نہ تو اس سے بہت زیادہ امیر ہو اور نہ بہت زیادہ غریب ہو، لہذا وہ مالی حیثیت میں دونوں آپس میں ان کی حیثیت ایک جیسی ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ امیر کو دے کر شادی تو کر لی جاتی ہے مگر بعد میں وہ اس کا نباہ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اس کے بعد ہے جی ایک اہم مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح جب وہ نابالغہ تھی یا کسی غلام سے کر دیا یا اپنے بیٹے جو نابالغ بیٹا تھا اس کا نکاح کسی باندی سے کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نکاح جائز ہوگا. یعنی ظاہر ہے جس نے کیا ہے وہ اس کا وکیل ہے اور اس نے نکاح کر دیا ہے، جب کر دیا ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جی نکاح میں وکالت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اس کا وکیل، تو نکاح کے اندر وکیل سے کیا مراد ہے؟ ایک وکیل ہوتا ہے جو کیس لڑتا ہے اور جو عدالتوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اس سے مراد وہ وکیل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نکاح کے اندر مراد جو ہے وہ شخص ہے جسے دلہا یا دلہن اپنے نکاح کا اختیار تفویض کر دیتا ہے، اسے وکیل کہتے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا نکاح آپ کر سکتے ہیں، اس کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ اس کا نکاح کرتا ہے، تو اس کو وکیل کہتے ہیں. اگر کسی عورت نے کسی دوسرے مرد کو اجازت دے دی، یعنی اس کو اپنا وکیل بنا لیا یا اس کو اختیار دے دیا اور وہ اس سے نکاح کر لے اور پھر اس نے دو گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح جائز ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو اختیار دے دیا اور بیسیکلی یہ اختیار اس عورت کے پاس ہے جو نکاح جس کا ہونا ہے. تو لہٰذا اگر وہ کسی شخص کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لے اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیتا ہے تو نکاح جائز ہو جائے گا فقہا کے نزدیک. تو اس سے کورٹ میرج وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت نے لڑکی نے کسی کو اجازت دے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کی اور وہاں پہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تو وہ بالکل جائز ہوگا. اگر کسی شخص نے کہا لوگو تم گواہ رہو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا، پھر جب یہ خبر اس متعلقہ عورت تک پہنچی، اس نے اجازت دے دی تو یہ عقد باطل ہوگا، یعنی یہ نکاح نہیں ہوگا. شخص نے کہا، یہ بات سمجھنے والی، شخص نے کہا لوگو تم گواہ ہو میں نے فلاں عورت سے نکاح کر دیا اور اس عورت نے بھی کہا ٹھیک ہے قبول ہے، تو اس طریقے سے نکاح نہیں ہوگا. ہاں کیسے ہوگا جی؟ اگر کسی دوسرے شخص نے کہا تم گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت کا اس سے نکاح کر دیا، فلاں عورت کا اس سے نکاح کر دیا اور یہ خبر عورت تک پہنچی تو اس نے اجازت دے دی تو یہ نکاح جائز ہوگا. یعنی عورت کی طرف سے اجازت، مرد کی طرف سے نہیں کہ اور اگر مرد نے کہا کہ تم گواہ رہو میں نے اس سے نہیں، اگر عورت کی طرف سے کہا کہ میں نے اس مرد سے شادی کر دی اور وہ شخص ظاہر ہے اس نے اختیار دیا ہے اور عورت نے اس کو قبول کر لیا تو یہ نکاح جائز ہوگا. اگر کسی شخص نے کسی امیر آدمی سے کہا، امیر آدمی نے کسی شخص سے کہا کہ وہ اس کی عورت سے شادی کر لے تو پھر اس نے اس کی شادی کسی باندی سے کر دی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا، لیکن صاحبین کہتے ہیں نہیں ہوگا کیونکہ کفر یہاں پہ نہیں پایا جاتا، وہ باندی ہے. یہ تو نکاح کے حوالے سے کچھ مسائل تھے. اس کے بعد ہے حق. آج میں نے ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی، جسٹ پوائنٹ بتائے ہیں آپ کو. انشاءاللہ وقت آنے پر پھر جب یہ پیپر آپ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ فقہی مسائل پر اسی چینل میں آپ کو فقہی مسائل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کیا کریں گے، کیونکہ فقہ جو ہے وہ میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے، تھیسس ہے، اس پر میرا موضوع ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کیا کریں گے. ابھی میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ. حق مہر. نکاح میں حق مہر ضروری ہے. اگر کسی نکاح میں حق مہر متعین نہ کیا جائے تو بھی متعین ہو جاتا ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے حق مہر متعین نہیں کیا آپ کہیں بس اب جان چھوٹ گئی، نہیں، اس لیے کہ حق مہر جو ہے وہ واجب ہے. امام مالک کے نزدیک حق مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ائمہ حناف کے نزدیک ہو جاتا ہے مگر حق مہر دینا پڑے گا، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ذکر کیا جائے باقاعدہ طور پہ. ائمہ حناف کے نزدیک حق مہر کی مقدار 10 درہم ہے. امام شافعی کے نزدیک حق مہر کم سے کم اتنا ہو کہ کسی سودے کی قیمت بن سکتا ہو، وہ حق مہر بن سکتا ہے. جبکہ حناف کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من عشرتی، کہ 10 درہم سے کم جو ہے حق مہر نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ وہ قیاس بھی کرتے ہیں، عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ حد سرقہ یعنی سزا جو ہے، یہ دیکھیں نا اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مرضی میں پوچھی جا سکتی ہیں. شارٹ کویشچن میں حق مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے، امام شافعی کے نزدیک کتنی ہے، ائمہ حناف کے نزدیک کتنی ہے، اور پھر حد سرقہ کیا ہے.
تو حد سرقہ جو ہے یعنی چوری کی سزا پر جو حد لاگو ہوتی ہے اس مقدار بھی کم سے کم 10 درہم ہے. تو اس لیے وہ یہاں سے قیاس کرتے ہیں کہ حد سرقہ 10 درہم ہے، جہاں پہ سزا دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو حق مہر بھی تو کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے. تو اگر کسی شخص نے حق مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم مقرر کیا تو ائمہ حناف کے نزدیک پھر بھی 10 درہم ہی دینا ہوگا، یعنی اس سے کم، زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی مقدار اس کی متعین نہیں ہے. قنطارا فلا تاخذوا آتیتم احداہن قنطارا، ڈیروں کے ڈیر بھی قرآن نے کہا ہے. تو جتنی استطاعت ہے وہ دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم. تو اگر کسی شخص نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کر لیا مگر خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی، یعنی مباشرت نہیں کی، تو اس کو پھر وہ جتنا حق مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا پڑے گا. اگر اس نے خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار لیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، خلوت میں، یہ آگے بھی مسئلہ آئے گا، چلو میں اس کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتا ہوں. خلوت کے اندر تنہائی میں اپنی بیوی سے وقت گزار لیا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ مباشرت نہیں کر سکا، کوئی پرابلم تھی، نہ مرد تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، خلوت میں وقت گزار لیا اس نے مگر مباشرت نہیں کر سکا، اگلے دن طلاق دے دی، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر دن طلاق دے دی تو پھر اس کو پورا حق مہر دینا پڑے گا، ایک چیز. لیکن یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص مباشرت سے پہلے فوت ہو گیا، یعنی ایک تو ہے کہ اس نے خلوت میں وقت گزارا اور طلاق دے دی، اس شخص نے خلوت میں وقت گزارا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے مباشرت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ مکمل حق مہر دے گا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ مباشرت کرنے کی صورت میں تو ظاہر ہے عورت نے اس کو اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہ تو حقدار ٹھہری، اور جو وفات کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وفات اس کا ایک فطری امر ہے، قدرتی امر ہے، اور نکاح کی شکل میں وہ ایک جو صورت تھا وہ انجام تک پہنچ گیا معاملہ، اور جب ایک چیز اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مستحکم ہو جاتی ہے، یعنی نکاح جو تھا وہ کلیئر ہو گیا، معاملہ مکمل ہو گیا، مستحکم ہو گیا. اب وفات کا تعلق چونکہ ایک قدرت کے ساتھ ہے تو لہٰذا اس کو وہ مکمل حق مہر اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس بات کی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال میں. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے حق مہر مقرر نہ کیا، پھر نکاح ہی اس شرط پر کیا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے بھی حق مہر مقرر نہیں کیا یا پھر اس نے اس شرط پر نکاح کیا جی ہمارا کوئی حق مہر نہیں ہوگا، تو دونوں صورتوں میں اسے مہر مثل دینا پڑے گا. اب مہر مثل کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو خاندان کی اس لیول کی جو خواتین ہیں جن میں ان کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، چچا زاد بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، پھوپھی یہاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایسی رشتہ دار عورتوں کا جو حق مہر مقرر کیا گیا تھا اس کے برابر وہ رقم لے اس کو ادا کرے گا، تو اس کو مہر مثل ہوتا ہے. جب بھی یہ بازے میں رکھ لیں حق مہر مقرر نہیں کیا جائے گا یا کچھ میں مسئلہ ہوگا تو بعد میں پھر اس کو مہر مثل اس کا دیا جائے گا. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور حق مہر کے مقرر نہ کیا اور مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو عورت کو متع یعنی کچھ فائدہ دے گا، کچھ مال جتنا رخصت کرنے سے پہلے اس کو کوئی گفٹ دے گا، اور فقہا کہتے ہیں وہ کم سے کم 3 کپڑے ہونے چاہیے. 3 کپڑے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا لباس اور دوپٹہ وغیرہ بن جائے، تو یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی اگر دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. اگر مرد عقد کے بعد مقررہ مہر میں کچھ اضافہ کر دے، اس نے 10,000 حق مہر مقرر کیا، ساتھ ہی جب اس کو خوشی ہوئی، بیوی کو دیکھا بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی، اس نے کہا جی 10,000 کے بجائے 20,000 ہو جائے، تو اب وہ جو یہ اس نے شوق میں یا جذبے میں آ کر اعلان تو کر دیا، اب یہ نہ بعد میں کہہ دیں وہ تو میں نے ویسے ہی کہا تھا، وہ تو جب آپ کا میک اپ ختم ہوا ہے تو مجھے تو حالات کچھ اور نظر آئے ہیں، تو بہرحال یہ میں نے ویسے بات کہی ہے، تو پھر وہ مکر جائے نہیں. وہ فقہا کہتے ہیں کہ جو اس نے اضافہ کیا ہے وہ بھی اس پر پھر واجب ہوگا، اس کو ہر صورت میں وہ بھی دینا پڑے گا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ خاوند نامرد ہو اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ میں پہلے بات اس پر تھوڑی سی کر چکا ہوں، خلوت گزاری ہو پھر طلاق دے دی ہو، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک
اس مرد پر پورا حق مہر ہے، صاحبین کہتے ہیں نصف ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کس پہ مسائل اتنے زیادہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھی عورت نے تو حق اپنے خلوت کے لیے پیش کر دیا نا اپنے آپ کو، اب وہ نہ مرد ہے یا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے تو اس کے اندر عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو عورت پورا حق مہر جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، نصف کرے گی کیونکہ مباشرت نہیں ہوئی۔ تو اب اس پر دلائل جو ہیں وہ یہاں پہ میں نہیں پیش کر رہا، یہ ان کے موقف میں نے آپ کو سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے شخص سے اس شرط پر کیا کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کرے گا، اور یہ جو عقد جو ہے یہ معاوضہ ٹھہرے گا، یعنی ایک دوسرے سے جو عقد کر رہے ہیں یہ معاوضہ ٹھہرے گا، ایک دوسرے سے عقد جو ہے وہ یہ اس کا معاوضہ ہی یہ سمجھتے ہیں۔ تو حق مہر مقرر نہیں کیا تو فقہا کہتے ہیں دونوں صورتوں میں عقد جائز ہو جائے گا، یعنی نکاح ہو جائے گا، مگر دونوں صورتوں میں مہر مثل دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ نکاح ہو گیا بس وہ آزاد ہو گئے، نہیں، نکاح ہو جائے گا مگر اس کو یہ شرط باطل ہو جائے گی، یہ کوئی شرط نہیں، تو باقی جو مہر مثل جو ہے نا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ مہر کی جگہ 1 سال اس کی خدمت کرے گا، یعنی یہ شرط لگائی کہ وہ 1 سال مہر کی جگہ پہ اس کی خدمت کرے گا، یہ تو اس ایسی جو ہے شرط ہے، وہ نہ بھی لگائے گا تو وہ خدمت تو کرنی پڑے گی، 1 سال نہیں پوری زندگی کرنی پڑے گی، تو پھر بھی وہ کہے یا نہ کہے یہ تو خدمت کرنی پڑے گی، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ حق مہر بھی اس کو دینا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو، وہ کہتا ہے یہ میں قرآن مجید کی تعلیم تجھے دے دوں گا یہ، لیکن یہ معاملات کرے بے شک، لیکن مہر جو ہے اس کو دینا پڑے گا، یہ خدمت کے ساتھ وہ مہر معاف نہیں کروا سکتا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ خدمت کے مطابق اسے، یعنی اس نے کہا جی کیا خدمت کرے گا، اب اگر بڑی خدمت کا اس نے دعویٰ کیا ہے تو بڑی رقم دینی پڑے گی، پھر اس کے مطابق، لیکن حق مہر دینا پڑے گا۔ اگر کسی مسلمان نے شراب اور خنزیر یعنی جو حرام چیزیں ہیں وہ حق مہر مقرر کیے تو فقہا کہتے ہیں نکاح تو جائز ہوگا مگر عورت کو مہر مثل ملے گا، عورت کو مہر مثل، یعنی یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظاہر ہے مہر اس میں دیا جائے گا جو حلال چیزیں ہیں، اور مہر مثل میں پہلے بتا چکا ہوں اس کی بہنوں، پھوپھیوں اور چچا زاد بہنوں کے حق مہر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور ایک آخری مسئلہ جو اہم ہے، میں نے اس میں جو اہم مسائل تھے نا ان کو چن چن کر لکھا ہے تاکہ زیادہ ڈیٹیل بھی نہ ہو، اور جو آپ کے بہت ساری چیزیں اس کے بعد چونکہ ابھی طلاق بھی رہتا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ حق مہر کے بارے میں مرد کے قول کو معتبر سمجھا جائے گا، یہ واحد مسئلہ ہے جس پر شاید مرد کے قول کو معتبر، عام طور پہ عورت کے قول کو معتبر سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر مرد کے قول کو معتبر سمجھا جائے گا۔ مرد کہے گا کہ میں نے تجھے حق مہر دے دیا، عورت کہے گی نہیں وہ تو ایک گفٹ دیا تھا آپ نے، وہ تو ایک گفٹ تھا یا تو وہ تحفہ دیا تھا آپ نے، تو اس معاملے میں اگر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں بھی نہیں، یہاں پہ مرد کو اختیار دے دے، مرد کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا، اس نے وہ اگر حق مہر سمجھ کر دیا ہے تو ظاہر وہ حق مہر ہی ہوگا۔ تو یہ ہے جی آپ کے پاس کچھ حق مہر کے مسائل، اور اس کے علاوہ جو ہے نکاح کے مسائل، کچھ مسائل آپ پہلے سن چکے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح ہنستے کھیلتے اور آپ کی تیاری بھی ہوتی رہے گی، آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت مٹیریل ملے گا۔ اور جو بچے آن لائن کلاسز میں آنا چاہیں موقع ہے، آپ 1-2 دن کلاس پڑھیں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ تیاری کیسی ہوتی ہے، انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوں گے، تیاری بھی ہوگی، نوٹس بھی ملیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اگر جن کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، چونکہ یہ فکس نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ نے کلاس لینی ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کلاسیں ہوتی ہیں، جب کوئی آنا چاہے گا تو وہ پوچھ لے گا تو اس کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔